اور یہ عبادت کے مختلف طرز ہیں جو ہماری کمائی بنتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ عبادت میں مشغول نہیں ہیں تو آپ بیکار ہیں. آپ کا تو کام ہی عبادت ہے. آپ کی تو تشکیل اور بناوٹ کا مقصد ہی عبادت ہے. باقی ساری چیزوں کے مختلف کام اللہ نے گنوائے ہیں. ان میں بیشتر کا کام تو ہماری خدمت ہے. لیکن جب ہمارے کام کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو تو صرف بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے. یہ دیگر سارے کام تو ثانوی نوعیت کے ہیں اور یہ عبادت ہی ہمارا کام ہے. اور جب نبیوں کی نشستیں سجتی ہیں تو در حقیقت آدم کے بچوں کو کارآمد کرنے کا طرز بتایا جاتا ہے. اس لیے جب اہل نبی اور اہل رسول جو ہے انہوں نے زمین پہ جب بھی اپنا ممبر بچھایا تو نیچے جو سجنے والی ہستی تھی وہ انسان تھا. کہ جیسے ہمارے ہاتھوں میں لکڑی اور لوہا اور پتھر اور یہ دنیا کی چیزیں سنور جاتی ہیں، انسان کے ہاتھوں میں کوئی چیز آتی ہے. کسی کے ہاتھ میں لکڑی آئی تو کوئی بڑھئی بن کے اس کو سوار دیتا ہے. کسی کے ہاتھ میں لوہا آیا تو وہ اس کو سوار دیتا ہے. کسی کے ہاتھ میں ربڑ آئی تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی شکل تشکیل دے دیتا ہے. جیسے دیگر مخلوقات انسانی ہاتھوں میں سنورتی ہیں اور بنتی ہیں، ایسے ہی جب یہ نبیوں اور رسولوں کے سامنے انسان حاضری کرتا ہے تو انسان سنورتا ہے، انسان بنتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اس کے ہنر اجاگر ہوتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر محنت ہوتی ہے. اس لیے نبیوں کا جو محنت کا سب سے بڑا رخ ہے وہ کوئی زمینیں یا چیزیں یا جگہیں نہیں ہیں بلکہ انسان ہے. اس لیے جب آپ نبیوں سے متعلقہ کسی نشست میں آئیں گے تو خود کو ٹاپ پریورٹی پہ پائیں گے کہ آپ کا سنورنا، آپ کا بننا. اور یہ عبادت کے مختلف طرز ہیں جو ہماری کمائی بنتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.